اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ بڑی بات ہے جو ہم اور آپ اللہ و رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں، اور خاص کر آل رسول، چمن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول حضور الشاہ سید شارق علی میاں اطال اللہ عمرہ کرسی پر جلوہ گر ہیں۔ اللہ تعالی ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ وہ شہزادے، انہی شہزادوں میں سے ایک شہزادے یہ جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، انہی کی صدارت میں یہ جلسہ آج پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ اور جس کام کی ابتدا اور انتہا پوری باغ ڈور کسی نبی کے شہزادے کے ہاتھ میں ہو، تو اب بتائیے وہ کام کتنی حسن و خوبصورتی کے ساتھ بحمدہ تعالی پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اور علماء کرام ممبر شریف پر جلوہ گر ہیں۔ علماء آقا فرماتے ہیں، عالم جس آنکھ سے دیکھتا، جس آنکھ سے دیکھتا یا جس زبان سے دعا کرتا یا کچھ بولتا ہے یا جس کام پر ہاتھ لگا دیتا ہے، تو اس شے میں 27 برکتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آقا نے ایک موقع پر فرمایا، خالی کسی عالم کو آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ کیا کر لیں؟ خالی دیکھ لیں۔ آپ نے دیکھا، نبی فرماتے ہیں اس کی طرف دیکھنا احب الیہ من عبادت سنۃ، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یار میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کسی پیر کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مفتی عالم کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر آقا کی بات غلط؟ بولو، آقا کی بات غلط؟ ایک موقع پر نبی فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو خالی دیکھنا عبادت ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں نہ دعا کر، خالی ان پہ نظر مار لو، نبی فرماتے ہیں آپ کی عبادت۔ خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، والنظر الی العالم، عالم کا دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ وہ علماء ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کتنے ہی پیسے والا ہو، اگر فضیلت والوں کو ڈھونڈنا ہے، تلاشنا ہے، تو نبی فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلم، خیرکم کا اس سے پہلے لفظ ہے، سمجھ رہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ تم میں سب سے بہتر۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم اور طالب علم یعنی پڑھنے اور پڑھانے والے کے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر پڑھنے اور پڑھانے والا کسی بستی سے گزرے برابر میں قبرستان ہو اور وہ گزر جائے، خالی ٹہلتا ہوا گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالی 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ کتنے دن کے لیے بولو؟ 40 دن کے لیے۔ اب یہ علماء ہوئے، اب اپنے پاس کیا ہے ذرا وہ دیکھنا ہے۔ اپنے پاس کیا ہے؟ میں نے اسی اعتبار سے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ ہر انسان، میں کسی کی تعریف کر دوں آپ میری تعریف کر دیں، ہو سکتا کوئی لالچ ہو، مگر ہر انسان اپنے آپ کو ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں جا کر کے دیکھے، پھر دیکھے ہم کس راستے پر ہیں، ہم کہاں پر ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ پورے مجمع سے ایک بات پوچھتا ہوں، تمہارے یہاں پیپل سانے میں اگر کوئی شخص ایسا ہو جس پہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، کیا پڑ جائے بولو؟ اللہ کی لعنت، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جس پہ 5 مرتبہ پڑ جائے تو وہ بھی کامیاب ہے، اور اگر جس پہ 10 مرتبہ پڑ جائے تو، اور اگر جس پہ 50 مرتبہ پڑ جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ مگر آج میں جلسوں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر کے استقبال بھی کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو نبی کا غلام اظہار بھی کرتے ہیں، مگر لوگ زیادہ تر ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے۔ آپ کہیں گے کون؟ اور اب آپ لوگوں میں نہیں، مولانا لوگوں میں بھی ہو گئے۔ آپ کہیں گے کون ہے جن پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے؟ اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا، کسی مولانا کی بات کہوں، ان کی بات کہوں، ان کی نہیں۔ جو بات کہوں گا اس کا آخری حصہ یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث شریف پہ، تاکہ بات بالکل پکی ہو، بات ایک دم بالکل پختہ ہو، سمجھ رہے؟ اب کون